یہاں پہ دنیا میں جب بھی ہم بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اس میں سے ایک بہت نمایاں کیٹیگری بہت سارے ایتھیسٹس کی ہے، جن سے جب بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو خدا کے ساتھ بیزاری ہے یا خدا کو نہ ماننے کی بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو دنیا میں ایک ظلم کی کیفیت پائی جاتی ہے یا کرپشن کی کیفیت پائی جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ معاملہ میرٹ پہ نہیں ہو رہا، تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر ہم خدا کے وجود کا اس بات کریں تو پھر اس قسم کی چیزیں ایکسپلین نہیں ہوتی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جی یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ظلم زیادتی یا کرپشن یا ایسے لوگوں کا ٹاپ پہ ہونا جو اس ظلم کے باوجود سوسائٹی کے معلوم ہوتا ہے کہ کوارٹی جگہوں پہ ہیں، اور ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جو ہے اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ بہت عدل اور انصاف سے کام لینے والا ہے، بہت جسٹس کو ایڈہیئر کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں کلیش کرتی ہیں تو بہت دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ جو ایتھیزم کی وجہ ایک ہے وہ غالباً یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جب دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے اور خدا کو بھی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو اس پہ تھوڑی سی اپنی وضاحت فرمائیے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. ان منتظمین کا بھی جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. عام طور پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں منفی ذہن پیدا کر لیتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ خود مذہبی لوگوں کے رویے ہیں. انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا مزاج پیدا کر لیتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا. ایک تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہے. میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، ہندو پیدا ہوا ہوں، مسیحی پیدا ہوا ہوں، یہودی پیدا ہوا ہوں. اس ثقافتی اور تہذیبی پس منظر کے ساتھ مجھے جینا ہے. جس طریقے سے میرے ایک باپ ہے، میرا ایک وطن ہے، میری ایک قوم ہے، میری ایک نسل ہے، ایسے ہی قدرت نے مجھے جن لوگوں کے ہاں پیدا کیا ان کا ایک مذہب بھی ہے. تو وہ اس مذہب کو ثقافت اور تہذیب کی طرح پس منظر میں رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے. لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انسان پیدا کرتا ہے ان میں کچھ لوگ نظریاتی لحاظ سے بڑے حساس بھی ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک مذہبی پہچان بھی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہبی پہچان کو کچھ سمجھیں، کچھ اس کو ذہن کی گرفت میں لیں. گرد و پیش میں ان کو کچھ مذہبی رہنما نظر آتے ہیں جو مذہبی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں. کہیں کوئی مسجد ہوگی، کوئی امام ہوگا، کوئی خطیب ہوگا. بالکل اسی طریقے سے ان کے والدین، ان کے اعزاء، ان کے اقربا، وہ بھی کچھ نہ کچھ مذہب کے بارے میں ان کو بتا رہے ہوں گے. تو جو تصورات ان کے سامنے آتے ہیں، جو احکام ان کے سامنے آتے ہیں، جو رویے ان کے سامنے آتے ہیں، میرا عام تجربہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ چیز ان کے اضطراب کا باعث بنتی ہے. جو کچھ انہیں بتایا جاتا ہے وہ علم عقل کی میزان پر ان کے خیال میں پورا نہیں اترتا. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی سارے کام چھوڑ کر مذہب کو یا مذہبی کتابوں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنائے. وہ اپنے محلے کے امام اور خطیب اور ایک مولوی صاحب سے ذرا اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بیزاری پیدا ہو جائے اور وہ یہ خیال کرے کہ یہی مذہب ہے اور یہی اس کے سب کارنامے ہیں. جب ایک مرتبہ یہ ذہن بن جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی پھر چیزوں کو ان کے وسیع تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ کھو دیتا ہے. چنانچہ وہی موقع ہے کہ جب بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ظلم ہے، عدوان ہے، اس میں تو غریب پس رہے ہیں، اس میں جس کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے یا کوئی اور قوت اس کے پاس آ جاتی ہے تو صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، وہ لوگوں کے لیے ایک مصیبت اور آفت بن جاتا ہے.
مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، شہر کے شہر مٹ جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر غریبوں ہی کی بستیوں پر یہ آفت آتی ہے، تو یہ چیز ان کو پریشان کر دیتی ہے، اور پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ اس کائنات کا اگر کوئی خالق ہے تو وہ یہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر تو مسئلہ وہیں سے اٹھتا ہے کہ ان کو ان کے ثقافتی اور تہذیبی پس منظر میں مذہبی لوگ مطمئن نہیں کر پاتے، لیکن آہستہ آہستہ پھر نوبت یہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں چیزوں کی اصلاح کریں، یعنی اس چیز کی بھی اصلاح کریں کہ اپنی قوم کو، خاص طور پر اسلام کے ماننے والوں کو، مذہب کے معاملے میں ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے والدین، ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارا ماحول، اس میں حقیقی طور پر جو کچھ اسلام کی تعلیم ہے اس کو جاننے والے لوگ ہوں۔ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی دین کا اسکالر یا عالم بن جائے گا، لیکن کم سے کم اتنا صحیح علم اس کے پاس ہو کہ وہ جو ابتدائی نوعیت کا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے ایک سوچنے سمجھنے والے آدمی میں، اس کا باعث نہ بن جائے۔ اس کے بعد ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جب آدمی غور کرے گا تو پھر اسے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم پر وجود بخشا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف کے اصول پر نہیں بنائی ہی نہیں ہے سرے سے۔ یعنی پہلے خالق سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے یہ دنیا بنائی ہے تو کس اصول پر بنائی ہے۔ جب آپ کسی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو آپ پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بنایا گیا ہے یہ اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ گاڑی بیٹھ کر سڑک پر چلانے کے لیے بنائی گئی ہے، یا یہ دوائی ایجاد کی گئی ہے تو اس کا مرض کے کیا تعلق ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ دنیا خدا نے کیا عدل کے اصول پر بنائی ہے، کیا انصاف کے اصول پر بنائی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے یہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر تو خدا کے پیغمبر یہ بتا رہے ہوتے کہ یہ عدل اور انصاف کے اصول پر بنی ہوئی دنیا ہے، خدا عادل ہے، اس نے عدل و انصاف کے مطابق انسان کو وجود بخشا ہے اور اسی اصول پر دنیا کا نظم چلا رہا ہے، تو پھر یہ اعتراض ٹھیک تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں نے یہ بتایا ہے اور اس کی منادی کی ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے۔ اصل دنیا جس کو عدل اور انصاف کے اصول پر بننا ہے وہ موت کے بعد وجود میں آئے گی۔ یہ اس سے پہلے عارضی دنیا امتحان کے اسلوب پر بنائی گئی ہے، یعنی اس کا اصول عدل اور انصاف نہیں ہے، یہ امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے۔ اس کائنات کا خالق یہ فیصلہ کر کے اس دنیا کو وجود بخش چکا ہے کہ اس نے اس دنیا میں سے آنے والی دنیا کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ یعنی وہ دنیا جو موت کے بعد شروع ہوگی، جو ایک ابدی دنیا ہوگی، ایک اٹرنل لائف کے ساتھ وجود میں آئے گی، جس کا عیش دوام ہوگا، جس میں ارتقاء کی کوئی حد نہیں ہوگی، جس میں خدا کی ابدیت میں انسان شریک ہو جائے گا، وہ عظیم دنیا جو وجود میں لائی جانی ہے، اصلی مقصود وہ ہے۔ اس سے پہلے اس دنیا میں داخلے کے لیے ایک امتحان گاہ بنا دی گئی ہے۔ تو امتحان گاہ کے لیے تو لازمی اصول یہ ہے کہ اس میں انسان کو اختیار دیا جائے، کیونکہ اگر اختیار نہیں ہوگا تو پھر امتحان بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ اختیار دیں گے تو اختیار کا غلط استعمال بھی ہوگا، پھر اس میں تکلیفیں اور مصیبتیں بھی ہوں گی، پھر اس میں کبھی صبر کا امتحان ہوگا، کبھی شکر کا امتحان ہوگا۔ تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں، یعنی اس دنیا میں خدا کی اسکیم کو سمجھ کر اس کو دیکھیں، تو اس سے زیادہ پرفیکٹ دنیا امتحان کے لیے نہیں بنائی جا سکتی۔ یعنی عدل اور انصاف کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر آدمی خیال کرتا ہے کہ تو رام کی لیلا ہے، یزنا کی تماشا گاہ ہے، یہ تو کوئی کھرنڈرے کا کھیل ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو امتحان کے زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک پرفیکٹ اور کامل دنیا ہے۔ یعنی ہر شخص، ہر لحظے، ہر موقع پر، فرد ہو، قوم ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، معرض امتحان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ اس اصول پر بنایا ہے، عدل کے اصول پر نہیں بنایا، اس اصول پر بنایا ہے کہ میں یہ دیکھوں، جانچ کر دیکھوں
کہ کون اس دنیا میں ظلم کے باوجود، ستم کے باوجود، حالات کی ناسازگاری کے باوجود، لوگوں کی تعدی کے باوجود، بغی اور سرکشی کے باوجود صحیح بات پر قائم رہتا ہے اور کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ اس اصول پر بنائی گئی ہے. یہ بات ہم کو واضح کرنی چاہیے کہ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ خالق کی اسکیم کیا ہے. اگر خالق کی اسکیم عدل ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر خالق کی اسکیم امتحان ہے تو پھر اس کو سمجھ کر جس کو بھی گفتگو کرنی ہے کرنی ہے. اس میں جی ایک مزید سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ ٹرائل اور ٹیسٹ کا پیریڈ ہے، تو اگر آپ دنیا کو اس طرح سے ویو کریں تو کچھ توجہ ہو جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے جی کہ یہ جو آزمائش اور ٹرائل ہے یہ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. آئی ہیو اے کولیگ، ان کی بیٹی 13 سال کی ہیں جی. تو شی واز بورن بلائنڈ، بورن ڈیف، بورن پیرالائزڈ، اینڈ شی مطلب ان کی جتنے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جو پیرالسس کے ہو سکتے تھے امراض، وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. شی از بین کنفائنڈ ٹو دا بیڈ. سو ایسی جگہ پہ یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آزمائش پہ دنیا بن رہی ہے، لیکن وہ بچی جو شروع سے لے کے اب تک محض بیڈ پہ لیٹی ہوئی اور بڑی ہوتی چلی آ رہی ہے اور اتنی سخت آزمائش سے گزر رہی ہے، تو اگر آپ کی اس بات کو مان بھی لیں کہ دنیا آزمائش پہ کے اصول پہ چل رہی ہے، تو یہ بعض کیسز میں لگتا ہے کہ آزمائش شاید طاقت سے بھی زیادہ ہے جو ڈال دی گئی ہے. جیسے اس کیس میں تو اس بچی کے بارے میں اور اس کی فیملی کے بارے میں. تو یہ کیا ایسا نہیں محسوس ہوتا جی کہ یہ ضرورت سے زیادہ آزمائش بھی ایک ظلم کی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بظاہر دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑا کڑا امتحان ہے جس میں کسی کو ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس امتحان کی نوعیتیں بھی بالکل الگ الگ ہیں. یعنی یہ صرف ایسا ہی نہیں ہوتا کہ جس پر مصیبت آتی ہے، جس پر تکلیف آتی ہے، اس کا امتحان کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے ماحول، اس کے گرد و پیش، اس کو دیکھنے والوں کا بھی امتحان کیا جا رہا ہوتا ہے. میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ امتحان کے لحاظ سے ایک پرفیکٹ دنیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہزار نقائص ہیں، کیونکہ یہ عارضی طور پر بنائی گئی ہے، لیکن اس لحاظ سے اس میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ ہر لحاظ سے انسان کو متوجہ کرتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کے خدا سے بیگانہ ہونے، خدا کی یاد کو فراموش کر دینے کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ وہ یہی چیز بنتی ہے کہ وہ تندرست ہے، توانا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چیزوں پر غور کرتا ہے، جوانی کے عالم میں جو چاہتا ہے بظاہر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ حاصل کر لے گا. تو یہ چیز ہے جس کو توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے غیر معمولی چیزیں پیش کر دیتا ہے. بعض اوقات بیماری کی انتہائی شدت نمایاں ہو جاتی ہے، بعض اوقات غربت کی انتہائی شدت نمایاں ہو جاتی ہے، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ اس کائنات کے خالق نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اگر وہ چھین لیتا تو کیا معاملہ ہوتا. تو یہ جو ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر ورق دفتری است معرفت کردگار، اس میں ہر پتے کے اوپر امتحان ہی امتحان لکھا ہوا ہے. اصل میں ہم بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں کہ شکر کا امتحان جن کو اللہ بہت دیتا ہے، بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ کوئی آسان امتحان ہے. جن لوگوں نے اس کائنات کے نظم پر غور کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے اور ٹھیک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صبر کا امتحان جو مثال کے طور پر اس بچی کا ہو رہا ہے، اس کے والدین کا ہو رہا ہے، وہ نتیجے کے لحاظ سے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شکر کا امتحان ہے. اس لیے کہ اس پہ تکلیف، اس کی شدت، اس کے مسائل ہر لحظے خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، کبھی خدا کو پکارنے کے لیے آدمی متوجہ ہوتا ہے، لیکن شکر غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اس میں جیسے جیسے نعمت ملتی چلی جاتی ہے، شکر کا تصور اور شکر کا احساس غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ در حقیقت میرے استحقاق کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے پایا ہے، میرے آباء و اجداد کی میراث ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امتحان کا جب آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام ہو گئے، نعمتیں پانے والے ناکام ہو گئے. تو اس لیے جب تک آپ دنیا کو آخرت کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے. خدا کہتا ہے کہ میری طرف سے کھڑے ہو کر دیکھو، ہم اپنی طرف سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. ہماری طرف سے ظلم ہے، عدوان ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے. اس کی طرف سے 5 10 دن 60 سال 50 سال کی ایک آزمائش ہے، آئیے میں نے دروازے کھول رکھے ہوئے ہیں، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جائیے. تو اس وجہ سے وہ اپنی طرف سے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز غائب ہو جاتی ہے.
ہم اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ بات دیکھتا بھی اپنی طرف سے ہے. وہ تو گھاس کی پتیاں جن کے آپ سر کاٹ دیتے ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ کا لان بہت اچھا ہو جاتا ہے، کبھی گھاس کی پتی کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ اگر آپ خدا کی طرف کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ تو استقبال کرنے کے لیے ہے کہ بس عزیزم چند دن کی تکلیف ہے، صبر کے ساتھ میرے حضور میں آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ابدی جنت کے دروازے کھول رکھے ہوئے ہیں. تو ابدی زندگی کے مقابل میں رکھ کے اگر آپ 60-70 سال کی آزمائش کو دیکھیں تو یہ سمندر کے مقابل میں قطرہ ہے. لیکن ہمارے لیے یہی چونکہ دنیا ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے کھڑے ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن سر یہ آزمائش جو سختی کی آزمائش ہے آتی ہی اللہ تعالیٰ نے چن لیا کچھ لوگوں کو. غریب لوگ ہیں وہی بیچارے بھگتتے ہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہو، شیلٹر کا معاملہ ہو. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا خانہ انوریرا کو جا باشد، یعنی وہ جو بلا آتی ہے وہ انہی پہ آتی ہے، آزمائش آتی ہے انہی پہ آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ امیر لوگوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس دولت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو بدنی آزمائش ہے، وہ آزمائش جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ تو ویزیبلی نظر آتا ہے کہ خدا نے شاید غریب لوگوں کو چن لیا ہے کہ وہ انہی کو آزمائیں گے اس طریقے سے. انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، یعنی کچھ کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، کچھ کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا. یہی ہونا چاہیے تھا. اگر آزمائش اور امتحان اسی طریقے سے عدلتا بدلتا رہتا تو پھر وہ قائم ہی نہ رہتا. یعنی وہ لوگ کہ جن کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ کبھی یہ خیال ہی نہ کرتے کہ صبر بھی کوئی چیز ہے، اور جن کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے ان کے لیے وہ دنیا ہی صبر کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی نشیب اور فراز میں گر رہا ہوتا. تو وہ پھر امتحان ختم ہو جاتا. اگر آپ اس کو امتحان کے زاویے سے دیکھیں گے تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک حصے کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے، دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے، اور وہی ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہ جب بھی کوئی بلا آسمان سے آتی ہے تو یہی پوچھتی ہے کہ خانہ انوری کو جا باشد. وہ آ کے اس لیے پوچھتی ہے کہ اگر اس کو خدا عدلتا بدلتا رہے تو پھر لوگ متنبع ہو جائیں، غفلت میں مبتلا نہ رہیں، پھر انہیں احساس ہو جائے. کبھی کبھی تبدیل بھی کر دیتا ہے، آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک بھی دیتا ہے. اور کبھی وہ لوگ جن کی زندگی بڑی تکلیف میں، بڑی مصیبت میں شروع ہوتی ہے، ان کے لیے عظیم نعمتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن عام طور پر ایسا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں کشف حجاب کر دیا جائے، پردہ اٹھا دیا جائے، تو امتحان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. امتحان کو اپنی کامل شکل میں قائم رکھنے کے لیے ایک حصے کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہے، دوسرے حصے کے ساتھ دوسرا معاملہ کر رہا ہے، کبھی کبھی البتہ تبدیل کر